فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ تم فرماؤ اے کتابیو، ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یکساں ہیں، یہ کہ عبادت نہ کریں مگر خدا کی اور اس کا شریک کسی کو نہ کریں، اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے اللہ کے سوا۔ پھر اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اہل کتاب کو 3 باتوں کی اس میں دعوت دی گئی۔ ایک پہلی یہ بات کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، چونکہ یہ بات قرآن، توریت اور انجیل تینوں میں یکساں ہے تو ہم اس پر سب متفق ہو جائیں۔ دوسری یہ بات کہ ہم اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کو حضرت عیسائیوں نے اور حضرت عزیر کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے کر شریک ٹھہرایا، تو ہم کسی کو اللہ کا شریک نہ بنائیں۔ تیسری اور اہم بات وہ یہ کہ ہم کسی کو اپنا رب نہ بنا لیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ بنائیں، جیسے یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا، یوں ان معنی میں کہ وہ جو کہہ دیں وہ اس کو حرف آخر سمجھتے کہ بس جو اس نے کہہ دیا، ان یہودیوں اور عیسائیوں کے بڑے جو علماء تھے انہوں نے جو کہہ دیا، جو پادری وغیرہ تھے جو کہہ دیا، بس اس کو اللہ کے حکم کے برابر سمجھتے کہ بس یہ جو کہہ دیا یہی حرف آخر ہے۔ یہی بات ہمیں اپنے مسلمانوں میں بھی سوچنی پڑے گی کہ ہم آپس میں بعض ایسے لوگ ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں، جو مولوی صاحب نے جو کہہ دیا بس وہ برحق ہے۔ ہمیں خود بھی اپنی عقل ہونی چاہیے کہ مولوی صاحب نے جو بات کی ہے کیا وہ شریعت کے مطابق ہے، اگر تو شریعت کے مطابق ہے تو پھر اس پر عمل کریں، لیکن اگر شریعت کے مطابق نہیں تو پھر ہمارے اندر یہ اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ ہم ان کو ٹوک سکیں، اور اس مولوی صاحب کے اندر بھی اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی غلطی کو کھلے دل سے تسلیم کر سکیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اے کتاب والو، ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ توریت تو انجیل تو نہ اتری مگر ان کے بعد، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ نجران کے عیسائی جو ہیں وہ اور یہودی، یہ دونوں آپس میں اس بات پر ہمیشہ جھگڑتے رہتے ہیں کہ ایک گروہ کہتا کہ نہیں حضرت ابراہیم جو ہیں وہ ہمارے گروہ میں سے ہے، دوسرا کہتا نہیں ہمارے گروہ میں سے ہے۔ یہودی اپنی طرف کھینچتے، عیسائی اپنی طرف کھینچتے۔ تو اس آیت کو نازل فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس باطل عقیدے کا رد کیا کہ کس قدر بے وقوف لوگ ہو تم کہ توریت اور انجیل تو اتری ہی حضرت ابراہیم کے بعد۔ حضرت ابراہیم تو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ سے بہت پہلے دنیا میں تشریف لائے، تو جو چیز ان سے بعد میں آئی وہ خود کیسے اس گروہ میں سے ہو سکتے ہیں کہ یہودی بنے بعد میں، عیسائی بنے بعد میں، اور حضرت ابراہیم تو اس سے بہت پہلے اس دنیا سے ہی پردہ فرما چکے تھے۔ تو لہذا یہ تم میں سے کسی گروہ میں نہیں ہے، اس لیے ان کے بارے میں نہ جھگڑو کہ تم میں عقل ہی نہیں۔ اور اس آیت سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ بزرگوں پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینا یہ سنت الہیہ ہے کہ اگر کسی عالم دین پر، کسی مفتی اسلام پر یا کسی شیخ کامل پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے اور وہ جن پر اعتراض کیا گیا وہ حق بجانب ہیں،
تو ان کی طرف سے جواب دینا یہ اچھی بات ہے کہ ان پر ہونے والے اس اعتراض کو دور کیا جائے۔ اور اسی آیت کے اندر ایک دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ علم تاریخ ایک بہت بڑا اہم علم ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ اس کے ذریعے ہی ہمیں بہت سی ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم اس بات پر آ سکتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہیں وہ درست ہے یا نہیں۔ یہ باتیں ہمیں علم تاریخ پڑھ کر ہی پتہ چلیں گی۔ اللہ اکبر۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ سنتے ہو یہ جو تم ہو اس میں جھگڑے جس کا تمہیں علم تھا، تو اس میں مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت یہ خلاصہ ہے پچھلی آیات کا کہ تمہاری کتابوں میں نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات لکھی ہے، حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضور جان عالم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کی صفات اس کے اندر لکھی ہیں۔ تم بیوقوفوں کی طرح اس بات میں جھگڑ رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم دنیا میں کب تشریف لائے اور وہ کس گروہ سے تعلق رکھتے تھے اور کس گروہ سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اس بات میں جھگڑ رہے ہو، حالانکہ تمہیں جو بات وضاحت کے ساتھ بتا دی گئی ہے کہ یہ حضور جو ہیں یہ آخری نبی ہیں، تم ان پر ایمان لاؤ، نہ کہ تم اس بات پہ جھگڑو جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ اور پھر اس بات کی وضاحت کر دی کہ حضرت ابراہیم نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں بلکہ وہ مسلمان ہیں۔ اور اس بات سے یہ پتہ چلا کہ جو صحیح راہ پر ہوگا اور جو کسی نبی کی پیروی کرنے والا ہوگا اور ان کے دین پر ہوگا وہ مسلمان تصور کیا جائے گا۔ یہ یہودیوں نے، یہودی اور عیسائی یہ اپنا خود سے نام رکھا، بلکہ جو حضرت عیسیٰ کا سچا پیروکار تھا ان کے دور میں وہ بھی مسلمان کہلایا، اور جو حضرت موسیٰ کا سچا پیروکار تھا ان کے دور میں وہ بھی مسلمان کہلایا۔ یوں ہی حضرت ابراہیم کے دور میں جو ان کا پیروکار تھا وہ بھی مسلمان کہلایا۔ یعنی ہر نبی پر ایمان لانے والا مسلمان ہوتا ہے، چاہے وہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی بھی نبی کا امتی ہو وہ مسلمان ہی تصور کیا جائے گا۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ تھے جو ان کی اتباع کرنے والے ہوئے، اور یہ نبی اور ایمان والے اور ایمان والوں کا والی اللہ ہے۔ اوپر والی آیت میں جو بات بیان ہوئی، یہاں پر اس آیت کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی کہ حضرت ابراہیم کے سچے پیروکار کون ہیں؟ سچے پیروکار وہ ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، نہ کہ ویسے ہی دھکے سے ہم کسی کو اپنا بنا لیں کہ نہیں یہ ہمارے ہیں اور وہ ہمارے ہیں۔ اصل پیروکار وہ ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، جو ان کے کہے پر چلنے والے ہیں، جو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا اس دور میں جو حضرت ابراہیم کے سچے پیروکار ہیں وہ مسلمان ہیں، کیونکہ حضور جان عالم علیہ السلام کا دین بھی دین ابراہیمی پر ہی مشتمل تھا اور دین ابراہیمی کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ مسلمان اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کے سچے پیروکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔